ہانیہ ایک سادہ مگر خوابوں سے بھری ہوئی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خاموشی سی چمکتی رہتی تھی، جسے وہ ہر لمحے کسی خاص انتظار میں ہو۔ وہ یونیورسٹی کی لائبریری میں اکثر اکیلی بیٹھی کتابوں میں گم رہتی تھی۔ اسی لائبریری میں ایک دن عامر کی نظر اس پر پڑی۔ عامر شوقیہ مزاج مگر دل کا بہت نرم لڑکا تھا۔ اسے پہلی نظر میں ہانیہ کی خاموشی اچھی لگی۔ عامر نے کئی دنوں تک صرف دور سے اسے دیکھا۔ ہانیہ کو اندازہ بھی نہ تھا کہ کوئی اس کی مسکراہٹ گن رہا ہے۔ ایک دن عامر نے ہمت کر کے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ جی بیٹھ جائیں، ہانیہ نے مختصر سا جواب دیا، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ کتابوں سے شروع ہونے والی گفتگو خوابوں تک پہنچی۔ عامر کو معلوم ہوا کہ ہانیہ کو بارش بہت پسند ہے۔ ایک دن اچانک بارش شروع ہو گئی۔ یونیورسٹی کے صحن میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ عامر نے ہانیہ کو بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل عجیب سی خوشی سے بھر گیا۔ آپ بھیگ جائیں گی، عامر نے فکر مندی سے کہا۔ ہانیہ ہنس پڑی۔ کچھ لمحے بھیگنے کے لیے ہوتے ہیں، بچانے کے لیے نہیں۔ اسی لمحے عامر کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہانیہ سے محبت کرنے لگا ہے۔ مگر محبت کا اظہار اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک دن عامر نے ہانیہ کو کیفے میں بلایا اور اس کے ساتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ ہانیہ نے محسوس کیا کہ آج عامر کچھ مختلف ہے۔ ہانیہ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، عامر نے دیری سے کہا۔ ہانیہ کی نظریں جھک گئیں۔ عامر نے گہری سانس لی، پھر مسکراتے ہوئے بولا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وقت جیسے تھم سا گیا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر آپ ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے تو ہاں۔ عامر کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ جب عامر نے اپنے گھر میں بات کی تو شروع میں مخالفت ہوئی۔ ہانیہ کے گھر والے بھی فکر مند تھے۔ رشتے میں رکاوٹیں آئیں، غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ کچھ دنوں کے لیے دونوں کی بات چیت بھی بند ہو گئی۔ ہانیہ کو شدید جب ختم ہو گیا تھا، عامر بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا، مگر ہارا نہیں۔ اس نے اپنی والدہ کو سمجھایا، محبت عزت کے ساتھ ہو تو نکاح تک پہنچتی ہے۔ آخر کار دونوں گھرانے مل بیٹھے۔ بات چیت کے بعد سب راضی ہو گئے۔ نکاح کے دن ہانیہ سرخ لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عامر کی نظریں بار بار اس پر جا ٹھہرتی تھی۔ قبول ہے کے الفاظ نے دونوں کی زندگی بدل دی۔ نکاح کے بعد جب عامر نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما تو دھیرے سے کہا، آج بھی وہی سوال ہے، کیا تم ہمیشہ میرا ساتھ رہو گی؟ ہانیہ مسکرائی، اب تو زندگی بھر کے لیے۔ ان کی محبت صرف الفاظوں تک محدود نہ رہی، وہ ایک دوسرے کی طاقت بن گئے۔ مشکل وقت میں سہارا، خوشی میں شریک بن گئے۔ ہانیہ کو اکثر یاد آتا تھا، اگر اس دن عامر ہمت نہ کرتا تو شاید یہ کہانی ادھوری رہ جاتی۔ اور عامر سوچتا ہے کہ اگر ہانیہ ہاں نہ کہتی تو اس کی دنیا بے رنگی ہوتی۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت صرف دلوں کی دھڑکن ہے، بلکہ صبر، یقین، ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ اور کبھی کبھی ایک سادہ سا سوال، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی، پوری زندگی بدل دیتا ہے۔
نکاح کے بعد ہانیہ کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ نیا گھر، نئے رشتے، عامر کے ساتھ نئی زندگی، مگر عامر نے پہلے ہی دن سے یہ احساس دلایا کہ وہ اس گھر میں اکیلی نہیں ہے۔ یہ گھر اب تمہارا بھی ہے، عامر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی۔ شروع کے دن میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھن ہو جاتی تھی۔ کبھی ہانیہ خاموش جاتی تھی تو کبھی عامر زیادہ سوچنے لگتا تھا، مگر دونوں نے ایک اصول طے کر لیا تھا، بات دل میں نہیں رکھنی۔ ایک رات ہانیہ نے دھیرے سے کہا، عامر مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں اچھی بیوی نہ بن پاؤں۔ عامر نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں تمہارے سکون، اس لیے اب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ ہانیہ نے گھر کو اپنے پیار سے سجایا۔ عامر کے لیے صبح کی چائے اب صرف چائے نہیں تھی، وہ محبت کا احساس بن گئی تھی۔ کبھی کبھی زندگی امتحان بھی لیتی ہے۔ عامر کی نوکری میں مسئلے آئے، پریشانیوں نے گھر میں خاموشی بس بھر دی۔ ہانیہ نے حوصلہ نہیں چھوڑا۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہم ایک ساتھ ہیں، یہ الفاظ عامر کے لیے طاقت بن گئے۔ کچھ مہینوں بعد حالات سنبھل گئے۔ عامر کو پہلے سے بہتر موقع ملا۔ اس دن اس نے ہانیہ کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا، یہ سب تمہاری دعاؤں کا تحفہ ہے۔ زندگی میں خوشیاں بھی آئیں گی، پہلے عید، پہلا سفر، پہلی سالگرہ، بطور میاں بیوی تصویروں سے زیادہ قیمتی وہ لمحے تھے جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے تھے۔ ایک شام چھت پر کھڑے ہو کر ہانیہ نے آسمان دیکھا۔ یاد ہے وہ دن جب تم نے سوال کیا؟ عامر مسکرایا، اور تم نے ہاں کہہ کر میری دنیا بدل دی تھی۔ ہانیہ نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں عامر، ہم دونوں نے ایک دوسرے کی زندگی دنیا بدل دی ہے۔ محبت اب صرف احساس نہیں رہی، وہ ذمہ داری، سمجھداری اور احترام بن چکی تھی۔ یہی تو اصل شادی ہے، جہاں دو لوگ کامل نہیں ہوتے مگر ایک دوسرے کے لیے مکمل بن جاتے ہیں۔ شادی کو 2 سال گزر چکے تھے۔ ہانیہ اور عامر کی زندگی اب پہلے سے زیادہ پرسکون تھی۔ ان کے درمیان محبت وقت کے ساتھ اور گہری ہو چکی تھی۔ ایک دن ہانیہ نے دھیرے سے عامر کو خبر دی، عامر، ہمیں ایک نئی خوشی ملنے والی ہے۔ عامر پہلے تو سمجھ نہ پایا، پھر جب بات اس کی سمجھ میں آئی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اور سچ ہانیہ، میں باپ بننے والا ہوں۔ ہانیہ مسکرا دی۔ اس لمحے دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حمل کے دوران آسانیاں نہیں تھیں۔ کبھی ہانیہ کی طبیعت خراب ہو جاتی، کبھی وہ جذباتی ہو جاتی، مگر عامر ہر قدم پر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ اس کے لیے پھل کاٹتا، دوائیاں لاتا اور راتوں کو جاگتا۔ ہانیہ اکثر سوچتی تھی کہ اس نے صحیح انسان کا انتخاب کیا ہے۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا۔ اسپتال کے کمرے میں عامر بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ پھر نرس نے آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ عامر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی ننھی سی بیٹی کو گود میں لیا۔ یہ ہماری محبت کی سب سے خوبصورت نشانی ہے، اس نے سرگوشی کی۔ انہوں نے اس کا نام عائشہ رکھا۔ گھر میں خوشیوں کی بہاریں آ گئیں۔ ہانیہ کی گود میں عائشہ ہنستی تو گھر روشن ہو جاتا۔ عامر کام سے تھکا ہوا آتا مگر بیٹی کو دیکھ کر ساری تھکن بھول جاتا۔ وقت گزرتا گیا۔
عائشہ چلنا سیکھ گئی، بولنا سیکھ گئی۔ پہلی بار جب اس نے باپ کہا تو باپ کی خوشی دیدی تھی، مگر زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی۔ کبھی مالی مسائل، کبھی صحت کے مسائل۔ ایک بار عائشہ شدید بیمار ہو گئی۔ ہسپتال کی رات بہت لمبی تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں خوف تھا۔ عامر نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ہماری بیٹی مضبوط ہے اور ہم بھی۔ اللہ کے کرم سے عائشہ ٹھیک ہو گئی۔ اس مشکل نے ہانیہ اور عامر کو اور قریب کر دیا۔ سالوں بعد ایک شام وہ تینوں پارک میں بیٹھے تھے۔ عائشہ جھولے پر کھیل رہی تھی۔ ہانیہ نے عامر سے کہا، اگر اس دن تم وہ سوال نہ کرتے، عامر نے بات مکمل کی، تو آج ہماری یہ دنیا نہ ہوتی۔ ہانیہ نے مسکرا کر کہا، محبت صرف ہاں کہنے سے نہیں بنتی، بلکہ ہر دن ایک دوسرے کو جینے سے بنتی ہے۔ عامر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سورج ڈوب رہا تھا، مگر ان کی محبت کی روشنی اور بھی بڑھ رہی تھی۔ ان کی کہانی نے یہ سکھایا کہ